اور جب حج کی عبادت شروع ہوتی ہے سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ احرام کا باندھنا. اور احرام کے باندھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بھی مقرر فرما دی. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. یہ اللہ کی حدودیں ہیں اور اللہ نے جو حدیں مقرر فرمائی ہیں. اب جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا ان حدود میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اسی میں اس کے لیے کامیابی. تو اللہ کی حدودیں ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 میقات کا ذکر حدیث کی روایتوں میں سے آتا ہے. 4 میقات جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. ایک ذوالحلیفہ ہے، قرن المنازل ہے، یلملم ہے، جحفہ ہے. یہ 4 جو میقات ہیں یہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ 4 میقات رہی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو کوفہ، بصرہ، شام اور عراق کے سارے علاقے فتح ہوئے. تو عراق والے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے امیر المؤمنین جب ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہم احرام باندھنا پڑتا ہے تو دائیں طرف تو ذوالحلیفہ ہے، بائیں طرف قرن المنازل ہے. تو ہمیں احرام باندھنے کے لیے یا تو ذوالحلیفہ جانا پڑتا ہے یا قرن المنازل جانا پڑتا ہے، جو ہمارے لیے دشوار گزار ہے، بڑی دشواری آتی ہے. ذوالحلیفہ جاتے ہیں تو پھر مدینہ کی طرف سے مدینہ والوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں. قرن المنازل جاتے ہیں تو پھر وہاں سے مکہ میں داخل ہونا پڑتا ہے، یعنی گھوم پھر کے ہمیں وہاں پر جانا پڑتا ہے. اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے جس میں تمام مشکلات کے لیے حل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو ہر 2 میقات کے درمیان جو محاذ ہوگا وہ میقات ہوگی. تو نئی میقاتیں بنی. اہل جو عراق تھے وہ جس طرف سے آتے تھے دائیں طرف ذوالحلیفہ ہے، بائیں طرف قرن المنازل ہے. تو بیچ کا جو محاذ تھا وہ ذات عرق تھا، تو وہ بھی ایک میقات بنی. ایک میقات وادی عقیق بنی جو اہل مدائن اور ادھر سے آنے والوں کے لیے میقات ہوئی. اور ایک جو میقات ہوئی وہ جدہ. جب حاجی جدہ کے ایئرپورٹ پر اترتا ہے تو وہاں سے احرام بندھا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی میقات کا حصہ ہے. یلملم اور جو جحفہ ہے اس کے درمیان یعنی جو محاذ ہے وہ جدہ ہے. تو اپنی اپنی میقات میں آ کر حاجی احرام باندھتا ہے. 2 رکعت صلاۃ احرام حج یا عمرے کی نیت اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے تو وہ پھر احرام میں داخل ہو جاتا ہے. احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی. عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں 2 چادروں کا اوڑھنا احرام ہے، لیکن 2 چادروں کا اوڑھنے کا نام احرام نہیں. احرام کے معنی ہے اپنے اوپر بہت ساری چیزوں کو حرام کر لینا. جب آدمی حج یا عمرے کی نیت کر کے وہ تلبیہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے. اب احرام میں داخل ہوا تو کیا ہوا؟ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اور اپنی بیوی سے جائز طریقے سے نفسانی خواہشات کو بھی پورا نہیں کر سکتا. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ممنوع ہیں. یہ سب چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے.